کبھی ہم نے عمران خان کو پوجا، کبھی ہم نے نواز شریف کو خدا بنایا۔ ان کا حال تو سب کو پتہ ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب نے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا ہے، کسی نے بیوقوف بنا کے لوٹا ہے، کسی نے اپنے آپ کو مسیحا کہلوا کے لوٹا ہے، کسی نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے لوٹا ہے۔ اصل مسئلہ سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے، جس قانون کے لیے، جس اصول کے لیے، جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نکارہ بجے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا۔ میں اور آپ دیکھیں گے، میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے، جو شرک کا بازار گرم ہے، جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان کے کلا کما کا وقت آ چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے حوالے نہ کیجیے جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے، جن کے گھروں میں تو بجلی پوری آتی ہے، جن کے اے سی تو چل رہے ہوتے ہیں، جن کی بلٹ پروف گاڑیوں میں فیول کبھی ختم نہیں ہوتا، جن کے بچے یورپ اور امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کے کاروبار ساری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں، لیکن غریب کا بل اگر زیادہ آ جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تو کیا ہوا، اور اگر غریب کے گھر میں چولہا نہ جلے، آٹا نہ ملے تو وہ کہتے ہیں ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتا غریب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالموں سے محفوظ رکھے۔ اس دفعہ ویسے بہت ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، ہم عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے، لیکن اس دفعہ جو بجلی کے بلوں میں ظلم ہوا ہے اس پہ عوام تھوڑا سا ہل جل نظر آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہل جل اس وقت کیوں نہیں نظر آئی جس وقت جو فیول ہے وہ سیدھا 120 روپے سے 300 کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ہلچل اس وقت نظر کیوں نہیں آئی جب ڈالر ریٹ جو ہے وہ 100 روپے سے لے کر 300 کے لگ بھگ ہو گیا۔ یہ ہلچل اس وقت کیوں نہیں نظر آئی جب اسی اسمبلی نے ٹرانسجنڈر بل کو پاس کیا۔ یہ ہلچل اس وقت کیوں نہیں نظر آتی جب سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر فحاشی اور عریانی پیمرا کی ناک تلے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہلچل اس وقت کیوں نظر نہیں آتی جب پاکستان میں سودی نظام مسلط کیا جاتا ہے اور ہمارا بچہ بچہ مقروض ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب الحمدللہ اگر کوئی ہلچل نظر آ رہی ہے تو اس کو ایک پازیٹیو ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں کہ چلیں عوام میں کچھ تو جو ایک ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے اس کے خلاف کچھ تو عوام کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کچھ تو جاگ رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو بجلی کے بل ہے نا، ان کو سمجھنا جو ہے نا وہ بھی بالکل عام بندہ، کیا پڑھا لکھا بندہ بھی اس کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن موٹی موٹی 2-3 باتیں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بجلی کا بل میں آپ کے ساتھ ظلم ہوتا کیا ہے۔ یہ اگر صرف آپ یونٹ کی پرائس دیکھ لینا تو یونٹ کی پرائس جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ ایک ٹیکس ہے جو آپ سے لیا جاتا ہے۔ جو یونٹ ہے پر یونٹ کاسٹ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ آدھا کلو جو ہے نا وہ دہی لینا پڑتا ہے اور بیچ میں 3 پاؤ تیل 3 چمچ جو ہے وہ تیل ڈالنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی چینی ڈلتی ہے تو پھر اس کو گرائنڈ کرتے ہیں تو اس سے بجلی نکلتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بجلی جو ہے وہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو نیچرل ریسورسز سے، رینیویبل ریسورسز سے مینلی پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کا جو نیچرل
پیدا کرنے کا جو نیچرل مین طریقے ہیں پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ ایک ہے پن بجلی، کہ ڈیم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا، بارش ہوئی یا پہاڑوں سے پانی آیا، وہ ڈیم میں روک لیا، ڈیم کو جب کھولا تو وہاں پہ پنکھے لگا دیے، اور وہ رینیویبل ہیں، وہ پنکھے چلتے رہتے ہیں، بس ان کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، ایک سٹاف رکھنا پڑتا ہے جو اس کو مینٹین کرتے ہیں، ورنہ اس کے اندر کچھ لگتا نہیں ہے کہ یار اتنے کلو دہی ڈال لیں، آدھا کلو اس کے اندر تیل ملا لیں، اس میں چینی ڈال لیں اور اس کے اندر فلاں چیز مکس کرنی پڑتی ہے تو پھر بجلی اس میں کچھ نہیں لگتا، وہ رینیویبل ہے۔ وہ جو پن بجلی گھر لگے ہوتے ہیں وہ بس روٹیٹ ہوتے ہیں پنکھے اور بجلی پروڈیوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جو پوری دنیا میں بہت زیادہ رینیویبل انرجی یوز ہو رہی ہے وہ ہے پنکھا جو ہے وہ ہوا والی بجلی، وہ نیچرل ریسورسز سے ونڈ ملز لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے پنکھے لگے ہوتے ہیں، نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلتی ہے، وہ گھومتے ہیں، بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی انگریڈینٹس نہیں ڈلتے کہ جن کے ذریعے سے بجلی پیدا ہو۔ پھر سولر بجلی بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، پوری دنیا میں پیدا کی جا رہی ہے، وہ بھی رینیویبل ہے، سولر پینل لگا دیا، بڑے سال اس کی لائف ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی انگریڈینٹس نہیں ڈالنے پڑتے، وہ بس بجلی پیدا کرتا ہے، صرف جو پلیٹس ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اس کے ذریعے سے وہ سلیکون جو ہے وہ الیکٹرانز کو موو کراتی ہے، اور الیکٹرانز کو موو کرنا ہی بجلی ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ظلم در ظلم یہ کیا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بجلی ایک ایسی نیچرل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو رینیویبل ریسورسز سے پیدا ہوتی ہے، اس کو انہوں نے پر یونٹ کر کے بیچنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ کا جو بلب ہے اتنے گھنٹے چلے گا، اتنی دیر چلے گا، چھوٹا بلب ہوگا تو اتنی دیر اتنے گھنٹے چلے گا، بڑا ہوگا تو اتنے گھنٹے اتنی دیر چلے گا، پنکھا ہوگا تو اتنے گھنٹے اتنی دیر چلے گا، تو آپ نے وہ اس کا کرایہ دینا ہے گورنمنٹ کو۔ ایک تو انہوں نے یہ ظلم کر دیا کہ وہ کرایہ لیتے ہیں آپ سے اور اس کو ایسے آپ سے کاسٹ کرتے ہیں، ایسے چارج کرتے ہیں جیسے ان کے کوئی انگریڈینٹس لگ رہے ہیں، پہلا ظلم یہ۔ دوسرا ظلم یہ کر دیا کہ انہوں نے پرائیویٹ جو بجلی پروڈکشن کے یونٹس بنوا دیے، پرائیویٹ سیکٹر کے کیا بولتے ہیں ان کو، پی آئی پیز، پرائیویٹ پاور پلانٹس، کیا آئی پی پیز، ہاں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس، تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹس کر لیے ہیں۔ اب آئی پی پیز کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی بجلی مہینے کی دے دو، ہفتے کی دے دو، سال کی دے دو۔ اب آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے منہ مانگے ریٹ طے کیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی سڑک بنتی ہے، جب بھی کوئی فلائی اوور بنتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو کمیشن ایم این اے کا، ایم پی اے کا، وزیر کا ہے نا، وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو جب گورنمنٹ بھی اس طرح کے کانٹریکٹس کرتی ہے، اس کے اندر بدنیتی کے بہت زیادہ چانسز موجود ہوتے ہیں، اور ایک غلط ڈیسیژن، اتنا غلط ڈیسیژن کا جس کا سارا کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جائے، اس کے پیچھے بدنیتی کے علاوہ کم ہی کوئی اور چیز نظر آتی ہے۔ تو موسٹ پروبلی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو معاہدے ہیں اس کے اندر فائدہ حاصل کریں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، جو بھی منسٹرز یا جو بھی وزارتیں ہیں یا لوگ انوالو ہیں وہ لوگ۔ اور اب وہ جو پرائیویٹ پاور پلانٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، وہ جنریٹرز بڑے بڑے لگا لیتے ہیں، اس کے اندر ڈیزل ڈالتے ہیں، اس کے اندر پٹرول ڈالتے ہیں، اور اتنی مہنگی چیز ڈال کے وہ ایسی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ویسی ایک نیچرل نعمت دی ہوئی ہے، ریپروڈیوسیبل ہے، رینیویبل ہے، وہ چیز پروڈیوس کرتے ہیں پیسے لگا کے، انگریڈینٹ ڈال کے۔ نیچرلی بجلی کی پروڈکشن وہ انگریڈینٹ بیسڈ نہیں ہے، لیکن آئی پی پیز کی وجہ سے وہ انگریڈینٹ بیسڈ ہو گئی ہے، وہ فیول ڈال کے، مٹی کا تیل ڈال کے، پٹرول ڈال کے، وہ چیزیں فیول جلا کے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیں نا کہ اگر آپ جنریٹر گھر میں لگا لیں اور اس کو فیول سے، ڈیزل سے چلائیں تو وہ کتنا مہنگا، وہ مطلب ایک فیول کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، پھر جنریٹر کی مینٹیننس ہوگی، پھر اس سے بجلی پروڈیوس ہوگی، تو آپ کا پنکھا چلانا ایک تو جھنجھٹ کتنا بڑا بن جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ کاسٹ کتنی زیادہ آ جائے گی۔ تو انہوں نے پہلا ظلم یہ کیا کہ آپ سے کرایہ لیتے ہیں اس کا، اور یونٹ بیس کر کے لیتے ہیں جیسے ان کا انگریڈینٹ لگتے ہوں۔ دوسری حرکت انہوں نے یہ کی کہ پرائیویٹ پاور پلانٹس کو کانٹریکٹس دے دیے، جس کی وجہ سے انتہائی مہنگی بجلی یہ خریدتے ہیں، اور آپ کو کہہ دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ہمیں تو مل ہی مہنگی رہی ہے۔ تیسرا ظلم یہ ہے کہ پہلے تو بجلی کا کرایہ ہی غلط ہے۔ جب میرے ٹیکس سے ڈیم بن رہا ہے، میرے پیسوں سے، مزدور کی کمائی سے یہ کانٹریکٹس ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ادارے بن رہے ہیں، تو یہ
رینٹ جو بجلی کا لے رہے ہیں یہ صرف نامنل سا ہونا چاہیے کہ سٹاف کو پیسے مل جائیں, سٹاف کو سیلری مل جائے, اور ان کی جو مینٹیننس کے اوپر کاسٹ آتی ہے وہ کاسٹ پوری ہو جائے. اور اگر کوئی قرضہ لے کے کوئی ڈیم بنایا ہے تو وہ جو سبسڈی بیسڈ اگر کوئی بنایا اس طرح سے انہوں نے کوئی ڈیم, تو اس کے پیسے پورے ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ پر یونٹ اتنی زیادہ کاسٹ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ حکومت اپنا جو عیاشی ہے نا وہ بجلی کے بلوں سے پر یونٹ آپ کا خون نچوڑ کے وہ پوری کرتی ہے. پھر دوسری بات آپ سے یہ کون سی تیسری چوتھی بات ہوگی. پہلی بات یہ کہ وہ آئی پی پی رینیویبل ہے اس کو پر یونٹ کرتے ہیں, دوسرا آئی پی پیز, تیسرا یہ کہ اب یہ آپ سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی لیتے ہیں. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جی کیونکہ فیول مہنگا ہو گیا یا بجلی جو نیچرل ریسورسز سے ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کے ٹاپ پہ ہمیں فیول کی بیس پہ بجلی پروڈیوس کرنی پڑی, لہٰذا اس کے پیسے بھی آپ دیں گے. بھائی جب پر یونٹ ریٹ آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں اس کے ساتھ طے ہو گیا, کرائے پہ آپ مکان لیتے ہیں اس کے ساتھ طے ہو گیا بھائی 2000 روپے میں مہینہ دوں گا, مجھے پانی کا جو ہے نا وہ پانی پورا ملنا چاہیے, پانی ختم نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی فیئر یوزیج پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر پورا ریسٹورانٹ نہیں کھول لیں گے, جلسے نہیں کرنا شروع کر دیں گے. بس 2-4 لوگوں کی فیملی اگر رہ رہی ہے 2000 روپیہ مہینہ آپ پانی کا دیں گے. اب مالک مکان جانے کہ وہ بورنگ سے آپ کو دے گا یا ٹینکر ڈلوائے گا, جیسے بھی ہوگا آپ نے 2000 روپیہ مہینہ اس کو دینا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ذرا سا کوئی پرابلم ہو گیا تو اس کی کاسٹ بھی آپ کے اوپر ڈال دے گا, وہ جو اس کے ساتھ طے ہو گیا اسی پہ ہوگا. پھر یہ ظلم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ پہ ڈالتے ہیں. اب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ پہ ڈالتے ہیں, اس کے اندر مزید پیسہ کھاتے ہیں. وہ کیسے کھاتے ہیں بھائی؟ جو فیول ہے وہ جس کاسٹ پہ آ رہا ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ ڈیوٹی ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس ہے. جو پر لیٹر باہر سے تیل حکومت کو پڑتا ہے اس کے اندر ایک کاسٹ ہے جو ڈالی جاتی ہے, وہ آپ ساری کاسٹ آپ کور کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کاسٹ فرض کریں 100 روپے پہ ان کو باہر سے پڑ رہا ہے تو آپ 200 روپے سے بھی زیادہ 250 روپے اور 300 روپے کے لگ بھگ جا کر آپ فیول خرید رہے ہوتے ہیں پر لیٹر. وہی فیول پھر یہ پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں جی فیول مہنگا ہے. اور بھائی وہ فیول کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس رکھا ہوا ہے, وہ ٹیکس بھی گورنمنٹ کی جیب میں جا رہا ہے. پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگ رہی ہے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ریٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے. جب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ریٹ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ والے پیسے بھی گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بالکل وہ کیسکیڈڈ ٹیکسنگ کی ہوئی ہے, کیسکیڈڈ لوٹنے کے طریقے کیے ہوئے ہیں کہ ایک لوٹنے کا سرکل ہے, اس کے اوپر ایک اور لوٹنے کا سرکل ہے, اس کے اوپر ایک اور لوٹنے کا سرکل ہے. ایک چیز کے آپ پیسے دیں گے, اس چیز کو لینے پہ بھی آپ پیسے دیں گے, اس چیز کو لینے پہ پیسے دینے پہ بھی آپ پیسے دیں گے. عجیب ٹیکسنگ در ٹیکسنگ کی ہوئی ہے. پھر یہی نہیں, مزید دیکھیں بجلی کا پر یونٹ وہ ٹیکس ہی ہے بھائی, وہ کوئی کاسٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جی ایس ٹی, یہ دیکھیں یہ آپ کے بل میں جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے. کس چیز کے اوپر لگا ہوا ہے؟ کہ جو بل آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس پہ ٹیکس بھی دیں. اور بھائی جو بل ہے وہ ٹیکس ہی تو ہے بھائی, وہ کیا ہے؟ پھر اس پہ جی ایس ٹی بھی دے رہے ہیں. اچھا خالی جی ایس ٹی نہیں, اگلی بات بھی دیکھیں, جی ایس ٹی آن ایف پی ہے. یہ کیا بلا ہے؟ جی ایس ٹی آن فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. ایسے چکر بنائے ہوئے ہیں نا کہ دماغ گھوم جاتا ہے بندے کا. ایسی چلاکیاں, وہ دجالیت ایسی کی ہوئی ہے کہ بھائی کوئی غریب بندہ جی نہ سکے, ہر طرح سے وہ پیسے دے. سب سے پہلے آپ بجلی کا بل پر یونٹ دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد آئی پی پیز کی وجہ سے آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, اس کے بعد جو فیول آپ کو باہر سے آ رہا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ بہت زیادہ ٹیکس لے رہی ہے, وہ آپ دے رہے ہیں. پھر وہی فیول استعمال کر کے آپ کو بجلی پروڈیوس کروا رہے ہیں. پھر وہ جو بجلی پروڈیوس کروا رہے ہیں اسی فیول سے پھر اس کے اوپر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ سے لے رہے ہیں. پھر وہ وہاں سے فیول مہنگا کرتے ہیں, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں. اور بھائی یہاں پہ تو بس کر دو. اس کے بعد پھر جی ایس ٹی نہ صرف بل پہ لیتے ہیں, پھر جی ایس ٹی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں بھی لے رہے ہیں, جی ایس ٹی آن ایف پی اے بھی لے رہے ہیں. بھائی جو آپ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دے رہے ہیں نا, اپنا گردے بیچ کے, اپنا خون پسینہ لگا کے, اس کے اوپر بھی آپ نے کیوں دیا بھائی؟ اس کے اوپر بھی جی ایس ٹی دو. یہی نہیں ختم ہو جاتا, اور پتہ نہیں انہوں نے اس کے اندر ٹیلی ویژن کا بھی بل ڈالا ہوا ہے, اس کے اندر پتہ نہیں ٹی آر کیو ٹی آر سرچارج ڈالا ہوا ہے, ایف سی سرچارج ڈالا ہوا ہے. ہر چیز بھائی لے ہی جاؤ عوام سے, لے ہی جاؤ. پٹرول مہنگا کرو وہ بھی عوام دیں,
ان کی جو مرسیڈیز کے پیسے ہیں وہ بھی عوام دے, ان کے ہیلی کاپٹروں کے پیسے ہیں وہ بھی عوام دے, ان کے اے سی کے بل ہیں وہ بھی عوام دے, مریم نواز کے کافی مگ کا جو پیسے ہیں نا وہ بھی عوام دے, ان کے ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں, فلیٹس ہیں, ان کے پیسے بھی عوام دے, پھر یہ پوری دنیا کو وزٹ کریں ان کے پیسے بھی عوام دیں, یہ جا کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہیں ان کے پیسے بھی عوام دیں, پھر اس کے بعد پی آئی اے کو اس کے اندر یہ جو غبن کریں اس کے پیسے بھی عوام پورے کریں, پھر یہ جو باہر سے ٹیکسز لیتے ہیں ان ٹیکسز کے لیے یہ جو معاہدے کرتے ہیں ان کا بوجھ بھی عوام اٹھائے. بھائی عوام کیا کچھ اٹھائے, ایک دن تو آنا ہی تھا, عوام نے کا پارا ہائی ہونا تھا, عوام نے ایگزاسٹ ہونا تھا, غصے میں آنا تھا. بھائی ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا, حکمرانوں کو ان کا حال تو سب کو پتہ ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, دودھ کا دلہا کوئی بھی نہیں ہے, سب نے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا ہے. کسی نے بیوقوف بنا کے لوٹا ہے, کسی نے اپنے آپ کو مسیحا کہلوا کے لوٹا ہے, کسی نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے لوٹا ہے. اصل مسئلہ عوام کا ہے کہ جب تک عوام اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کریں گے, جب تک استغفر اللہ نہیں کریں گے, جب تک اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر مانگیں گے نہیں, جب تک اللہ کے آگے جھکیں گے نہیں کہ یا اللہ ہمارے سے غلطیاں ہو گئیں, ہم شرک اور بدعت میں مبتلا رہے, کبھی ہم نے عمران خان کو پوجا, کبھی ہم نے نواز شریف کو خدا بنایا, کبھی ہم نے جنرل پرویز مشرف کو مسیحا مانا, کبھی کچھ بھی ہم کرتے رہے, لیکن جمہوریت کو ہم پوجتے رہے, ایک کے بعد دوسرے حکمران کو ہم پوجتے رہے. ہم نے کبھی ایک سے امید لگائی, کبھی دوسرے سے امید لگائی. اللہ ہم نے تجھ سے امید نہیں لگائی, اے اللہ ہم تیرے آگے نہیں جھکے. اب وقت آ گیا ہے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کے اوپر رحم فرما, ہمارے بڑوں کے اوپر رحم فرما, ان بجلی کے بلوں کی تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرما, ہمارے لیے آسانیاں فرما, ہمارے اوپر وہ والے حکمران لے کر آ, ہمیں وہ والے لوگ عطا فرما جو ہمارے اوپر رحم کریں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اللہ تعالیٰ سے خلافت اور اسلامی نظام مانگیں, سود سے بچیں. اور جب سود سے بچیں گے, زکوٰۃ کے سسٹم پہ آئیں گے, یہ ٹیکس کا سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا. پیسے صرف وہ دے گا جو امیر ہے, زکوٰۃ کا سسٹم ہو جائے گا, یہ ٹیکس ختم ہو جائیں گے بالکل. گورنمنٹ کو پیسے صرف وہ دے گا جو امیر ہے, جس کے پاس اپنا سارا خرچہ کر کے پورے سال پیسے بچے رہے ہیں, وہ 1000 روپے پہ 250 روپیہ دے گا. اتنی سی بات ہے. باقی یہ غریب بندہ نہیں دے گا ٹیکس. یہ بجلی کے بل کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, صابن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, روٹی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, آٹے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, فیول کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. وہ والا سسٹم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے کوشش کریں, جدوجہد کریں, احتجاج کریں. بجلی کے بل بھاڑ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اسلام کا نظام بھی مانگیں. جب آپ اسلام کا نظام مانگیں گے, ٹیکسنگ کے سسٹم سے نکلیں گے, زکوٰۃ کے سسٹم پہ آئیں گے, تو خود ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس سسٹم کے لیے پریکٹیکلی کوشش کریں. ویسے بھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے, 1.5 میں ویسے بھی انشاءاللہ پاکستان میں خلافت آ جانی ہے. کسی کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بس بات اتنی سی ہے کہ کون اس میں اپنا حصہ ڈال لیتا ہے, کون اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, کون اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات.